جمعے کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا۔ جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ ایک نے رشوت لی 10,000، گھر گیا تو بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 10,000 اس کا علاج پہ لگ گیا۔ کہتا اچھا وہ لے آیا تھا، نہ لاتا تو کہاں سے علاج کرواتا، نہ لاتا تو ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی، ٹانگ ہی نہ ٹوٹتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی۔ میں نے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر دیاں گلاں کرو۔ میں کہا پاجی خیر دے کام بھی کرو۔ یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد، کتنی رشوت ہے ہمارے دفتروں میں۔ یہ جاہل ہیں، یہ افسر جاہل ہے جو رشوت لے رہا ہے۔ ہاں اور میرے بھائی تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت سے نکالو، یہ بات سمجھاؤ کہ بھائیو اللہ راضی ہوگا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ اگر اللہ ناراض ہے دنیا بگڑے گی، آخرت بگڑے گی، اور اللہ بگاڑے گا۔ جس کا مسئلہ اللہ بگاڑے اس کا مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ جس کا مسئلہ اللہ سنوارے اس کے مسئلے کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تبلیغ یہ سب سے اہم کام ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، لوگوں کو یہ بات۔ ان پڑھ آدمی کو جاہل کو نا وہ اتنا محسوس نہیں کرتا، پڑھے لکھے کو جاہل کو اس کو بڑا کرنٹ لگتا ہے۔ آج پڑھے لکھے، اچھا ان پڑھ جاہل تھوڑے ہیں، پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں آج کل۔ پڑھے لکھے جاہل، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا پروفیسر ہے، بڑا وکیل ہے، بڑا جج ہے، بڑا افسر ہے، لیکن کیا سمجھتا ہے؟ نماز پڑھنے میں کاموں کا حرج ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرا نقصان ہو جائے گا، میری میٹنگ رہ جائے گی، میرا گاہک ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیو تبلیغ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، ایک ایک کو یہ بات سمجھاؤ، وہ بھائیو اللہ راضی ہوگا تو اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اب روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور پتہ کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا۔ اچھا بہت سے کہتے ہمارے گھر کون سا اے سی لگا ہے؟ صحابہ کے گھر اے سی لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر وہ روزہ رکھتا اور پھر مزدوری بھی کرتا، ریڑھی بھی لگاتا، دکان بھی جاتا، سارا دن تھکتا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، شام کا وقت، افطار کا وقت قریب ہے، اب سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس ہے، اور پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ سے دعا مانگتا، جو کام کروڑوں روپے سے نہ ہوتا ہے وہ اللہ اس کی دعاؤں سے کر دیتا، اللہ اس کی دعاؤں سے کر دیتا۔ ہاں تو بھائی سب سے گزارش ہے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک کا کتنے لوگوں سے واسطہ۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کتنے مریض دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کم از کم 100 مریض دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 100 گھروں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہو کہ بھائیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ چوری کیوں کر رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، جاہل ہے، جاہل ہے۔ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے۔ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے۔ اذان سن کے دکان پہ کیوں بیٹھا ہے؟ پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، جاہل ہے۔ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتا ہے، جاہل ہے۔ چاندنی رات ہو، تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو آسمان پر ہے، کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے میں چاند کو پکڑوں، جاہل ہے۔ تالاب میں چاند نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتا ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے، یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دکان میں نہیں ہے، اللہ چاہے رکھے گا، اللہ چاہے نہ رکھے۔ اب یہ فجر پڑی نہیں اور دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں، جاہل ہے۔ فجر پڑے بغیر جو دکان جائے، دفتر جائے اور ملازمت پہ جائے، وزارت پہ جائے اور جو بھی ہے، یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ مان نہ مان ہے تو جاہل تو۔ ہاں میرے بھائیو، میرے چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔
بڑے بڑے آئے جن کا ہم جاتے ہیں نا گشت کرنے، بڑے بڑے افسر صاحب، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں نا ایک تختی لگی ہوتی ہے جس پہ نام لکھے ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا. میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی، عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا یہ پہلا نام کدھر ہے جج صاحب، ایس پی صاحب، یہ پہلا نام کدھر ہے؟ مر گیا. دوسرا کدھر ہے؟ وہی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتا مرنا لگے گا آج کل. اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے. ہاں رہنا نہیں ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہم سب نے چلے جانا. عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کر لے، عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، عقل مند ہے جو اپنے ذوق کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے. تو میرے بھائیو سب نیت کرو بھائی لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے. لوگوں کو کس سے؟ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، اللہ کو راضی کرو بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لو میرے بھائیو، اپنے اعمال اچھے بنا لو، حالات اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. اپنے اعمال اچھے بناؤ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ.